صفحہ نمبر 58، آیت نمبر ہے 54، آیت نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کریم میں بار بار لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو بیان کیا۔ قرآن کریم اہم بات کو ایک بار نہیں کہتا، بار بار دہراتا ہے۔ تصریف، صرف یصرف، گھمانا پھرانا، بار بار کسی کام کو کرنا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے لوگوں کے لیے ہر بات کو، ہر مثال کو بار بار دہرایا ہے، بار بار کہا ہے، مختلف پیرایوں میں، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اہم بات بار بار کہی جائے، بار بار سنی جائے، اس پر بار بار غور کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ دل و دماغ میں جگہ پکڑ لیتی۔ اسی لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ صرف ایک ہی موضوع پر بات کرے، دوبارہ اور موضوع نہ ہو۔ قرآن کریم ایک ہی موضوع، جنت کا تذکرہ قرآن میں 10 جگہ ہے، جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں 50 جگہ ہے، حضرت موسیٰ کا فرعون کی داستان قرآن میں بار بار ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہر صفحے پر بیان کرتا ہے۔ بعض دفعہ عقل کہتی ہے کہ یار اگر قرآن کریم کے مضامین کو مختصر کیا جاتا تو یہ 5 پارے ہو جاتے، 5 پاروں میں ساری باتیں کیا مکمل ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیلی کتاب، ایک بات کو بار بار، صرف یصرف، اس لیے قرآن خود اس کی وضاحت کر رہا، ہم ایک بات کو، ایک مثال کو بار بار تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ہم مثال کیوں دیتے ہیں؟ ظاہرہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ قرآن کریم نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں قرآن کریم نے مچھر کی مثال دی ہے، سورہ حج میں قرآن کریم نے مکھی کی مثال دی ہے، سورہ عنکبوت میں قرآن کریم نے مکڑی کی مثال دی ہے، قرآن کریم نے سورہ اعراف میں کتے کی مثال دی ہے، قرآن کریم نے سورہ حشر میں اور سورہ جمعہ میں گدھے کی مثال دی ہے، قرآن کریم نے سورۃ النحل میں غلام کی مثال دی۔ جگہ جگہ قرآن مثال دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بات کی مثال دیتے ہوئے مچھر کا ذکر کرے یا اس سے بھی کم کسی بات کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا مانے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات تمہارے سامنے بیان کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اس مثال کو سمجھانے کے لیے سورہ عنکبوت میں فرمایا
کہ اللہ کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، اور اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ تمہارے نزدیک سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے، اس کا جالا۔ یہ جو اتنے موٹے پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سامنے تو یہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ اس طرح ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ دنیا جہان کے علوم گدھے پر لاد دیے جائے تو گدھا جو ہے وہ کبھی بھی ڈاکٹر، انجینئر اور علامہ نہیں بنے گا، گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں بطور خاص یہودی، آسمانی ساری کتابیں ان کے پاس ہیں، انبیاء کی تعلیمات، لیکن گدھے کے گدھے ہیں، چونکہ یہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم نے شرک کی مثال دیتے ہوئے سورہ حج میں فرمایا کہ یہ جو بت ہیں جن کو اپنا سارا کرتا دھرتا سمجھتے ہو، ان سے کہو کہ ناز و نیاز کے لیے ان کے سامنے جو مٹھائی رکھی جاتی ہے، مکھی اس میں سے جو اپنا حصہ چراتی ہے، ان کو کہیے ذرا اس میں سے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، ذرا ایک بات کا خیال کرو، اپنی کسی بات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا تم پسند نہیں سمجھتے۔ میری جیب ہے، اس میں میں چاہتا ہوں میرا ہی ہاتھ جائے، کسی اور کا ہاتھ ہے۔ میرا موبائل ہے، بھائی ایسا ہے کہ 6 بندوں کا مشترکہ موبائل ہو، 6 بندوں کی مشترکہ گاڑی ہو۔ ہم اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں۔ اگر 2 بھائیاں دونوں فیملی والے ہیں تو ایک دوسرے کا، دونوں فیملیوں کا آنا جانا بھی ہمیں مناسب نہیں لگتا۔ تم شرکت کو بالکل گوارا نہیں کرتے ہو۔ قرآن کریم نے سورہ نحل میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم ہر کسی کو کیا کرتے ہو؟ شریک کرتے ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یقیناً ہم بار بار بیان کرتے ہیں اس قرآن میں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، مِن كُلِّ مَثَلٍ ہر طرح کی مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسانوں میں سے اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جھگڑالو۔ اکثر لوگ کیا ہیں؟ بھائی اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے، اللہ خود میرے اور آپ کے بارے میں ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی رائے اور اس کا تبصرہ ایک بال کے برابر بھی غلط ہے۔ بھائیو اس کو سمجھو، اکثر شیء جدلا، سورہ یاسین میں پتہ کیا ہے؟ اولم یر الانسان، انسان دیکھتا نہیں، انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو انسانی مادے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، فوراً یہ علی الاعلان کھلم کھلا جھگڑے پر آ گیا۔ سورہ زخرف میں فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، لوگ ساری باتیں جدلا جھگڑا کے لیے بیان کرتے ہیں، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ جھگڑالو۔ یہ جھگڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس میں صحیحین کی ایک حدیث کو ذرا پہلے مد نظر رکھیے، صحیحین میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، فرمایا کہ تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ہماری جانیں کس کی قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں حضرت علی؟ حضرت علی نے وہی بات کہہ دی جو عموماً کہہ دی جاتی ہے، یار اللہ توفیق دے گا تو۔ صحیحین میں ہے، نسائی میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس تشریف لے گئے غصے میں، اور غصے سے یوں اپنی ران پر ہاتھ بھی مارا، اور ساتھ یہی آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اکثر کیا کرتا ہے؟
جھگڑا اس سے سمجھیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا عمومی مزاج یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں جھگڑا کریں گے۔ اگر آپ کو کبھی اس کا اندازہ نہیں نا، آپ کبھی کسی یونیورسٹی میں آپ کا کبھی دینی موضوع پر کبھی جانا ہو نا، تو نئی نسل کے ذہن میں اتنے سوالات، بعض جگہ مقصد صرف جھگڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی بچے 2 ہونے چاہیے، 2 کی زیادہ تربیت ہوگی یا 18 کی؟ اب جب مجھے یہ کوئی سوال کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار پہلے تم کتنے بہن بھائی ہو؟ 8۔ پہلے اپنے ماں باپ کو سمجھا کے آؤ بھائی تم کتنے بھائی ہو؟ 4۔ تم کتنی بہنیں ہو؟ 6۔ تم سارے ذلیل ہو رہے ہو؟ نہیں جی۔ کیا کر رہے ہو جی؟ میں انجینئر بن گیا۔ آپ کی بہن کیا کرتی؟ ڈاکٹر بن گئی۔ تم جب 10-12 ہو کے اللہ نے تمہیں نہیں پالا، تمہیں نہیں پالا۔ جب اللہ نے تمہیں، مجھے جہاں بھی ایک ڈاکٹر، میرا درس ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار آتے ہیں، انداز ان کا بڑا، ایک مرتبہ میں درس دے کے نیچے اپنی موٹر سائیکل پہ تھا، مجھے روک لیا اسی موضوع پر۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، بڑا تنزیہ انداز۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بھائی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس میں کسی کا عمل دخل ہے؟ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں نا یار اللہ جس کو جتنے دے رہا ٹھیک ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو جب نہ سمجھے تو میں نے کہا یار آپ کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے 3۔ بہنیں کتنی ہیں؟ وہ بھی 3-4 بتائیں۔ میں نے کہا تمہارے آگے کتنے ہیں؟ کہنے لگا میرے تو 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا تمہاری بچوں کی تربیت اچھی ہے یا تمہاری؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ تیرے بچے تجھ سے اچھے ہیں۔ بھئی تم تو 4-5 تھے نا، 4-5 کی تربیت تو ٹھیک ہے، مجھے یہی سمجھا رہے تھے نا۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ تیرے بچے تجھ سے بہتر ہیں، تیری تربیت اچھی نہیں ہے چونکہ تم تو 4-5 ہو۔ کیا کر اب ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو، فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا جس دن تمہارے بچے تم بہن بھائیوں سے آگے نکل جائیں گے نا، اس دن بات کرنا، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے اپنی ماں باپ کی قبر پر جانا، ان کو گالیاں دے کے آنا۔ اب خاموش۔ کہنے لگے نہیں یار میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ علماء غصے میں آ جاتے۔ میں کہ میں غصے میں نہیں آیا، میں نے ذرا مسالے والی کی ہے، کراری کی ہے، چونکہ تمہیں میٹھی میٹھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تمہیں میٹھی میٹھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھائی یہ تربیت اولاد اللہ دیتے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کمی زیادتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو بندوں نے جو ظلم بچا رکھا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ بھائیو آسمان سے رزق کم اتر رہا ہے کہ ہم بندوں نے اس کی تقسیم میں جو بے ایمانیاں کر رکھی ہیں اس کی وجہ سے خرابی ہے، اس کی وجہ سے خرابی ہے، وگرنہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انسان اکثر جھگڑا کی طرف جاتا ہے، قیل و قال کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، اور اپنی عقل کی بنیاد پر الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے۔ اور بھائی یہ بات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد۔ نوجوان جب بھی کبھی میرے پاس یہاں گفتگو کے لیے آتے ہیں، میں سب سے پہلے ان سے یہ طے کرواتا ہوں بھائی ہماری گفتگو اس سے ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کن حیثیت دیتا ہے، جس کے نزدیک اللہ کی کتاب بھائی کیا ہے۔ اب یہ جو کم بچوں والی مخلوق ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، بھائی اناسا مفرد ہے جمع ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ یہ بھی جمع ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یہ بھی جمع ہے۔ قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا نہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس سے اللہ تمہیں
زیادہ اولاد دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کی جو نرینہ اولاد ہیں 3 تو پکے ہیں نا، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، یہ تو بالکل پکے ہیں نا۔ جو تیسرے ہیں، بعض نے کہا 4 بیٹے ہوئے، بعض نے کہا 3 ہوئے، 2 پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے نا، ابراہیم اور قاسم پر۔ تو کتنی اولادیں ہوگی؟ 6 تو پکے ہیں نا، 6 تو کیا ہیں؟ پکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال، اس لیے یہ باتیں بالکل غلط ہیں، قرآن یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا۔ اور یہیں سے بھائی ایک بات سمجھو، میں الیکشن کے دن شروع ہو رہے ہیں اور میں یہیں سے یہ بات اب زیادہ جمعوں میں بھی بیان کروں گا، خام خواہ جھگڑا بحث مباحثے میں نہ پڑو، اس سے دل پر زنگ آتا ہے، اس سے دل پر کیا آتا ہے؟ اندھیرا آتا ہے۔ خام خواہ تعلقات خراب ہوتے ہیں، خام خواہ کیا ہوتے ہیں؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ہاں مناسب کہیں گفتگو ہو، وہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، لیکن حد سے باہر جانا، قرآن کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور خود حضرت علی والے واقعہ میں پتہ چل گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دلیل ذکر کی، یہ مناسب نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور یہ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے وَكَانَ، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ سے جھگڑا کیا، لوگوں نے اللہ سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا، اللہ کے رسول سے جھگڑا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سود کے اندر تباہی ہے۔ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرنا ہے۔ خام خواہ قیل و قال کی عادت ہونا، بحث مباحثے کا مزاج ہونا، مناظرانہ انداز ہر جگہ اپنانا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یقیناً ہم بیان کر رہے ہیں، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس لیے، اور حالانکہ اکثر انسان کیا ہے؟ اکثر کیا کرنے والے ہیں؟ جھگڑا کرنے والے ہیں۔ میں وہ بات آپ کو بارہا میں نے سنائی ہے کہ جس وقت سورہ بقرہ کی آخری آیات آئیں، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا کیا لیں گے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ان تبدوا شیئا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ حدیث میں ہے جب یہ بات آئی تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول، جو کچھ دلوں میں خیالات آتے ہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے؟ دل کا تو کام ہے الٹی سیدھی سوچنا۔ بھائیو، اگر ہمارے دل میں جو کچھ سوچیں آتی ہیں، اگر اس کا حساب ہونے لگ گیا پھر تو ہم مارے گئے سارے۔ اب تو اس کا حساب ہی نہیں دیتا کہ دل میں تو پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے۔ صحابہ اکرام بہت درجہ پریشان ہو گئے، صحیح حدیث میں ہے۔ عرض کیا اللہ کے حبیب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ بنی اسرائیل کا مزاج تھا قیل و قال کرنا، مان لو اس کو۔ صحابہ اکرام نے مان لیا، اٹھ کر چلے گئے۔ جب کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آئے، تو بھائی پھر اگلی آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ حضور نے سب کو دوبارہ بلا لیا، بلا کے فرمایا لو، تمہاری یہ جو بات ماننے کی عادت ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں کیا کر دی ہے؟ ترمیم کر دی ہے۔ اب جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہوگی اس کا حساب بھی تم سے۔ بھائی وہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن عائشہ کی طرف میلان کیوں؟ جی حدیث میں ہے یا نہیں؟ اب یہ جو طبی میلان ہوتا ہے، 4 بچے ہیں، ایک بچے کی طرف میلان زیادہ ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ جائیداد میں ہر چیز میں برابری کی ہے، لیکن فطری طور پر ایک بچے پر شفقت زیادہ ہے۔ جائیداد برابر برابر تقسیم کرنا یہ اختیاری معاملہ ہے، اور کسی بچے کی طرف میلان کا زیادہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری ہے۔ فرمایا غیر اختیاری معاملے میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ بیٹھے ہیں، پوری توجہ سے نماز شروع کی ہے اور پورا ارادہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہنا ہے، لیکن درمیان میں پھسل گئے، توجہ کہیں اور چلی گئی۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ
میں تو نماز میں کیا سوچ رہا ہوں، اپنے آپ کو جھٹکا کھینچ کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ جو درمیان میں ادھر ادھر گئے ہیں بھائی، یہ ہمارے اختیار میں بشریت کے تحت ہماری توجہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا ہم نے انسان کا مزاج جھگڑے کا بنایا ہے، اور یہ میرے آپ کے لیے آزمائش ہے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے بھائی وہاں تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه